میں نہیں آیا، اتنا ہم نے پیشگی انعام پایا، ہم نے ڈیرا نیکوں کے روپ میں مدینے میں لگایا، ہم رات کو سارا دن عبادت کے روپ میں مٹی کھودتے تھے، نبی کے روضے کی طرف اندر اندر غار بنائی، رات ہوتی دنیا سوتی، ہم مٹی اٹھاتے جنت البقیع میں پھینک آتے، اوپر پھر مصلے بچھاتے، پھر اللہ اکبر کے بیٹھ کے نعرے لگاتے، اللہ اکبر۔ اب حضرت سلطان نور الدین نے کہا ان کے جسم کے پرزے اڑا دو، ان کے بدن کو آگ لگا دو، لیکن میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اب کہا میرے رسول کے روضے کے ارد گرد خندق بناؤ، اس میں سیسا پگھلاؤ اور اتنی مضبوط دیوار بناؤ، زمانے کے شاہو سارے رل کے آؤ، اپنی اپنی نوکری نبھاؤ، کیونکہ یہ جو پیاری جان ہے یہ پوری کائنات کا سلطان ہے۔ سمجھے ہو میری جان؟ غور فرمایا جو میں نے کہا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ ہم چلے تو میں نے حاجی طارق سلیم صاحب سے کہا کہ موضوع کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی شاہد صاحب نے کہا ہے آپ سوچ لو۔ اب انہوں نے مجھے ایک اوکھا سا شعر سنایا تو میں بھی کرنی کترائی، میں کہ میں نوی سمجھ نہیں آیا تو میں آگے کی دو سمجھانا ہے، تو اس لیے میں نے کہا موسم کی نبض پہ ہاتھ رکھو، مزے محبوب کے ہجر وصال کے چکر۔ اس لیے جو طارق سلیم صاحب نے وہ موضوع فرمایا، وہ موضوع شہر میں موضوع ہے، اور یہاں میرے جیسے کچھ اپنا شیخ ہیں، کچھ راجے ہیں، کچھ ملک ہیں، کچھ جٹ ہیں، کچھ بٹ ہیں، کچھ ویسے ہی فٹافٹ ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے اوکھی سی بات جچتی، ان کے سامنے تو محبوب کی وہ بات ہونی چاہیے، چاہے ساری رات ہونی چاہیے، تو بات ہے ہمت کی، غیرت کی، لیکن ساتھ ہے بات کرم کی۔ کرم کمایا، سونے والے کو جگایا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی خود آیا۔ کوئی حصہ سارے پاتے ہیں، جن کو بلاتے ہیں وہ بھی حصہ پاتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ بھی حصہ پاتے ہیں، بس جو منحوس بے ادب ہوتے ہیں وہ رہے جاتے ہیں، جاتے بھی وارث شاہ کی زبان میں کھوتے ہیں، آتے بھی وہ نہیں سمجھے۔ اور گدھا اگر کعبے سے ہو آئے تو اس گدھے کو کیا کہو گے؟ وہ گدھا صاحب ہی ہو سکتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جنا نہ رمز عشق پچھاتی، بھار ہیٹ جو لدیا کھوتڑائی، یہ وارث شاہ صاحب نے فرمایا ہے، ترجمہ میں نے سنایا ہے۔ اس لیے جو بے ادب ہوتے ہیں یہ تباہی کا سبب ہوتے ہیں، اور یہ بدبخت قبر میں بیٹھ کے پھر روتے ہیں۔ تمہارے نزدیک یہ پڑھے لکھے ہیں، عاشقوں کے نزدیک یہ نرے۔ میں نہیں آکھیا تو آپ پہ آکھیا، شاید صاحب گواہ رہنا، میں کوئی گل اسمبلی دے وچوں باہر نہیں نکل کے کرنی، میں بالکل لیجسلیٹو اسمبلی دے وچ بہ کے بات کری دیئے، مجال ہے کہ کوئی ایسا ویسا غیر پارلیمانی لفظ آوے یہ مجمع خود فرماوے تے پھر اللہ ہی، لیکن معاملہ سیدھا ہے، معاملہ صاف ہے کہ کچھ آتے ہیں، کچھ بلائے۔ ایک فقیر تھا، روشن ضمیر تھا، 60 سالہ فقیر تھا۔ کتنا؟
اگر کوئی بندہ 10 سال کسی کی نوکری کماتا ہے وہ بھی بڑے نیڑے ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اور کچھ کرے نہ کرے مہر تو چوری چوری لگاتا. 10 سال جو نوکری کماتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ مالک سے حق پاتا ہے. تو جو بزرگ 60 سال تک جھاڑو دیتا رہا یار کے آستان پہ، 60 سال حرمین میں جھاڑو دیا، اور نام تھا ابو الخیر، قوم کا تھا حبشی، رشتہ دار تھا بلال کا، رشتہ دار حضرت بلال کا، نام تھا ابو الخیر. ڈیوٹی کیا تھی؟ نبی کے حرم میں جھاڑو لگانا. رات ہوئی، برسات ہوئی، اور اچانک مقدر سے ملاقات ہوئی. 60 سال پورے ہوئے، سال گرا منا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ ساری سال گریں ایک جیسی نہیں ہوتی، ایسی بھی ہوتی. 60 سال پورے ہوئے، جھاڑو دیتا دیتا رات کے 3 بجے ہر کوئی سویا. یہ جھاڑو دیتا دیتا بوڑھا بابا جھاڑو دیتا دیتا حضور کے چہرے کے سامنے، جسے مواجہ شریف کہتے ہیں، یہاں آیا. اب عشق نے اندر بھانبھڑ مچایا. کہتے نا بھٹی تتی تیرے عشق والی، او بھڑکے تے بھا بھا کرے. عاشق سڑ دے تڑ تڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. سلیمان بھٹاری دا بھٹ بالے، یوسف نال زلیخا نکاح کرے. جڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر، او جنت دی کیوں چاہ کرے. جھاڑو ادھر گرایا، گوڑے رکھ کے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے منہ مدنی کی طرف موڑ کے بولا. 60 سال نہیں بولا، اچانک بولا، منہ کھولا، او مدنی ڈھولا. 1 لاکھ دے دی 2 لاکھ دے سان، ایک واری چا بول. اب ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے، حوالے دینے لگا، کہنے لگا 60 سال ہو گئے تیرے حرم میں جھاڑو دیتے دیتے. جوان تھا آیا، آج بڑھاپا چھایا. میں کبھی کچھ مانگنے نہیں آیا، تیری غلامی میرا سرمایہ. لیکن آج مجھے یاد آیا ابو حنیفہ آیا تھا، اس نے سلام فرمایا تھا، جواب نقد پایا تھا. احمد رفائی آیا تھا، اس کو تو آپ نے ہاتھ بھی ملایا تھا. تو سب کی سنتے ہو حسن کے داتا، ہم غریبوں کی بھی صدا سن لو. ہم سے بھی بولو گے، سب سے جو بولتے ہو، کھڑکی کرم کی کھولتے ہو، ہم سے بھی بولو گے. پھر رویا، کہنے لگا کس مان پہ کہوں، نہ رنگ میرا، نہ روپ میرا، نہ ذات میری. میں اساں کتھاں تساں کتھاں، میری ذات کہاں تیری بات کہاں، میرے حالات کہاں تیری ذات کہاں. روتا حضرت گنجے شکر فرید کہتے ہیں کہ فریدا مینو مار کے منج کر، فریدا مینو مار کے منج کر، تے نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے، جیوں دل آکھی تو لٹ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے آپ کو مکا کے کہنے لگا میں حقدار نہیں،
میرا کوئی قرض نہیں، لیکن اگر کرم فرماؤ آج میں بولوں آپ بھی بولو، چس آ جائے نوکری کی، لطف آ جائے خدمت کا، پھر رو کے کہا چلو آپ بولے نہ بولے خوشی آپ کی، میں تو بولوں گا، میں مقدر آزماؤں گا، میں خالی نہیں جاؤں گا، پر اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں بولوں پھر آپ بولے، چلو تیرے کرم پہ بھروسے پہ سلام کہتا ہوں، شاید آپ بول پڑے۔ یہ کہتے کہتے آیا جو جوش میں، کہا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول الثقلین۔ اب ذرا لفظوں پہ غور کرنا ہے، کیا کہا الصلاۃ، حضور میلاد قبول ہے، یہ دربار رسول ہے، جو محنت کی تھی وہ وصول ہے، اور کریم کا دینا اپنا معمول ہے، اور آج جو بھی یہاں بیٹھا ہے ہر کوئی غلام رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول الثقلین، اس کا معنی ہے سلام ہوئے تے صلات ہوئے تے ساری کائنات ہوئے ایک تیری ذات ہوئے، تے اگے کیا یا رسول الثقلین، اوہ جنات انسانہ کل دے رسول، میرا سلام کرو قبول، پر میں ہاں تیرے مدینے دی نکمی جئی دھول، پر میرا سلام تے کرو قبول، اگوں بول پائے مدنی رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، بول پائے، اور آواز آئی روزے سے، نہ رو اپنے آپ کو کالا کالا نہ بول، غریب غریب نہ بول، نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ اللہ السلام علیکہ یا رسول الثقلین، اندر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا طاؤوسل یا طاؤوسل حرمین۔ اللہ اللہ اللہ، نوازا ذرے کو زر بنایا، وہ کالے حبشی کو رش کے کمر بنایا، اور لفظ کیا فرمایا، کہا کیوں اپنے آپ نو آدھا ہے میں کالا میں حبشی، بلکہ آکھیا تیرے اتے سلام ہوئے، گال کر ہور، اوے میرے مکے مدینے دے مور، طاؤوس مور، حرمین مکہ تا مدینہ، میرے نبی نے کہا میرے مکے داوی تو مور ہے تے مدینے داوی تو مورے، تو کیوں فرد تے جز صدا میں، تو کلی تو کل، باغ بہشت دا تو اے مالک، خود بل بل خود گل، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بےہودہ رول، سمجھ سنجان نہ بھول، او گھڑی پھر گئی کھل، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔